ਵਿੱਚ ਮੱਖਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੀ ਰਾਜੀ ਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਲਕ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਹੀ ਲੜ ਜਾਈ ਬਹੁਤ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں بے شک الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے اللہ جس پر آدمی والہانہ طور پر فدا ہو جس کی عظمت مان کر اس کی پرستش کرے بے شک جس کی تعبید کرے جس کی تقدیس کرے جس کے گن گائے جس کو نظر و نیاز پیش کرے نیکی کرنے پر جس سے جزا کا امیدوار ہو برائی کرنے پر جس کی سزا کا اندیشہ رکھے جس کو مال کو مختار مانے جس کو فرما روا مانے جس کو قانون ساز مانے جس کے مطالبوں کو پورا کرے جس کے منع کردہ امور سے باز رہے جس کی مرضی کے مطابق نظام حیات کی تشکیل کرے جس کے ضابطۂ حلال و حرام کو بلا چون و چرا مانے جس کے پسندیدہ لوگوں کا احترام کرے اللہ جس کے مخالفوں کی مخالفت کرے جس کے اشارے پر تن من دھن کی بازی لگا دے اور جس کی رضا کو زندگی کا رفیق بنا سبحان اللہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے حق پیالہ ہے قادر مطلق ہے مطلق کو اعلان فرما روا ہے اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اس کا کوئی مشیر نہیں ہے اس کا کوئی وزیر نہیں ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے اس کا کوئی مظہر نہیں ہے اس کا کوئی اوتار نہیں ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ فعال ما یرید ہے جو چاہتا ہے ایسا کرتا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک بے شک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل فرمایا ایک قلعہ ہے جو باہر سے چاندی کی طرف چمک رہا ہے اندر سے سونے کی طرف دمک رہا ہے اور اس قلعے کی ایک دیوار گرتی ہے ایک ننھا منھا چوزا انڈے سے برابر ہوتا ہے اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ اور پانی کے بغیر جان تک زندہ نہیں رہ سکتا بتائیے انڈے کے اندر اس چوزے کو کس نے زندہ رکھا اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا اللہ کے وجود کی دلیل فرمایا شہتوت کے پتے ریشم کھاتے ہیں ریشم بنتا ہے بے شک بکری کھاتی ہے دودھ بنتا ہے ہرن کھاتا ہے اس کی ناف کے اندر مشک پیدا ہوتی ہے اب شہتوت کے پتے تو ایک ہی ہے اس کے مختلف تصویر کس نے سبحان امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہلی سے مناظرہ ہو گیا وہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں تھا وقت طے ہو گیا حضرت جان بوجھ کر دیر سے تشریف لائے جب پہنچے تو اس نے دیر سے کو آئے اسے سمجھانے کے لیے فرمایا جب دریا پر پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی ایک بہت بڑا درخت اچانک کٹا اس کے پٹے بنے اس پہ کیلیں لگی اس پہ کشتی بنی میں یہاں پہنچ گیا اس نے کہا دیکھیے آج کا سب سے بڑا جو کبھی درخت اس کو کٹا ہے کبھی اس کو کیلیں لگی ہیں کبھی اس کو پٹے بنے ہیں کبھی اس کو کشتی بنی ہے فرمایا جب یہ از خود ممکن نہیں ہے تو اتنی بڑی کائنات یہ زمین یہ آسمان یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ شجر یہ حجر یہ کیا شائیں کیا آج خود وجود میں آ گئی کوئی ان کا خالق ہے کوئی ان کا مالک ہے کوئی ان کا ثانی ہے کوئی ان کا مقر ہے انہیں بنا کر وہ مر نہیں گیا سو نہیں گیا زندہ ہے حالان اس کی تدبیر کر رہے ہیں بے شک آپ ایک باغ کے اندر چلے جائیے جہاں آم کا پودا ہے جہاں جامن ہے جہاں لیمو ہے جہاں مالٹا جہاں موسمی ادھر گلاب کا پھول ہے ادھر موتیے کا پھول ہے ادھر چمیلی کا پھول ہے ادھر مختلف کیاریوں کے اندر مختلف سبزیاں اگی ہوئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زمین تو ایک ہے بے شک پانی بھی ایک ہے پھل بھی مختلف پھول بھی مختلف شکلیں بھی مختلف ذائقے بھی مختلف تاثیریں بھی مختلف یہ کس کی کاری ہے علامہ فرماتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب اور کون لایا کھینچ کے پرچم سے باندھے سازگار اور کس نے باندھی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی
باقی بتان عادی اللہ تعالیٰ توحید و رسالت کے عقیدے پر ہمیں قائم رکھے، آمین۔ اسی پر ہمارا ساتھ اور آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ آمین یا اللہ کل بیماروں کو صحت عطا، آمین جس خطے مسلمان پریشانوں پریشانیوں کی، آمین یا اللہ جو ذات ایمان کے آمین۔ ساتھ نیت سے جان کی آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت، آمین یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری کر، آمین اللہ و حافظ اللہ و ناصر اللہ و آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج کا بیان آپ نے سنا، حضرت صاحب نے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، زندگی رواں دواں الحمدللہ۔ یہ پتوں کا گرنا، موسموں کا بدلنا، سورج کا نکلنا، سب اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، اس میں غور و فکر کیا کریں۔ صبح صبح اٹھنے کی روٹین بنائیں، نماز، قرآن، ذکر اور اس کے بعد مارننگ واک۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کرتے رہیں اور دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کیا کریں ایسی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے۔ السلام علیکم، مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ولاگ کے لیے تھمبنیل کو ضرور پریس کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔